أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. قرآن کلاس میں خوش آمدید. اور آج سبق شروع کرتے ہیں. تو آج سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق اللہ. تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الذین، یہ وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور حکم دیتے ہیں لوگوں سے، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، بخل کا، یعنی بخل کا حکم دے، خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے انہیں اللہ نے، آتاہم انہیں دیا اللہ نے، من فضل اپنے فضل سے، وآتدنا اور تیار کر رکھا ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینا. یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں. والذین ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم رعاء الناس، اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اموالہم اپنے مال، ریاکاری کرتے ہیں، الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر. ومن یکن، اور جس کا یقین ہو گیا، الشیطان لہو، اس کا شیطان، قرینا دوست، جس کا ہو گیا شیطان دوست، فساء قرینا، تو پس وہ بہت برا دوست ہے. وماذا علیہم، اور کیا ہو جاتا، ماذا اور کیا ہو جاتا، علیہم ان پر، یعنی ان پہ کیا ہو جاتا انہیں، یا ان کو کیا بگڑ جاتا، لو آمنو، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا انہیں اللہ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ علیم، خوب باخبر ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُوا، اور اگر ہو
تک حسنتن، اور لاؤ تو لاؤ تم اس کے بعد کوئی بھلائی، یضاعفھا تو وہ دگنا کر دے گا اسے، یضاعفھا وہ دگنا کر دے گا اسے، ویؤتی اور وہ دے گا من لدنہ اپنے پاس سے، وہ دے گا اپنے پاس سے اجرن عظیم ہے، بہت بڑا اجر۔ فکیف اذا جئنا پس کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اذا جب، جئنا جب، لائیں گے ہم اذا جئنا جیسے تھا جو آیا ہمارے پاس، اگر یہاں پہ یہ فعل ماضی تو اذا آ گیا تو یہ بن گیا اس میں فعل مضارع کا ہو جائے گا، اذا جئنا، اور جئنا کے لفظ سے تو آیا، مگر بھی آگے بھی شہید تو یہ ہو جائے گا لایا، لانے سے ہوتا ہے جو اذا جئنا جب آئیں گے، لائیں گے، من کل امت ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، جئنا ہم لائیں گے، من کل ہر امت سے بھی شہید ایک گواہ، وجئنا بکا اور ہم لائیں گے آپ کو، وجئنا ہم لائیں گے بکا آپ کو، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، ہؤلاء ہذانی ہؤلاء ان لوگوں پر، شہیدہ گواہ، اور ہم آپ کو لائیں گے ان لوگوں پر شہیدہ، یومئذ اس دن، یودو خواہش کریں گے یا چاہیں گے، الذین کافروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے، کیا چاہیں گے، لو کاش تسوا بہم الارض برابر کر دی جائے ان پر زمین، یا زمین ان پر برابر کر دی جائے، وہ زمین میں دفن کر دیے جائیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ نہ تم قریب جاؤ صلاۃ نماز کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل بس یہاں تک کہ یا مگر عابری گزرنے والا ہو راستے سے، یعنی مسجد سے گزرنے والا ہو تو اس کے لیے، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، وَعَلَىٰ سَفَرٍ اور سفر میں ہو، اور أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ اور آیا ہو تم میں سے کوئی ایک، من الغائد بیت الخلاء سے، او لامستم النساء یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم اور نہ تم تجدو پاؤ، نہ تم پاؤ نہ تم پاؤ پانی، فتیممو پر تم تیمم کر لو، صعیدن طیبہ پاک مٹی سے، صعیدن مٹی، طیبہ پاک مٹی سے، فمسحو اور مسح کر لو، وجوہکم وایدیہم بوجوہکم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عفو غفورا بہت زیادہ درگزر کرنے والا معاف فرمانے والا ہے۔ جیسے ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی جن کو جو مال دیا اور اپنے خرچ کرتے ہیں ان کی تعریف کی، اور جو بخل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت برا عذاب۔ ان لوگوں کی بات بھی آ رہی ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو مال تو دیتے ہیں مگر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اصل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں، لوگوں کو دکھاوا، کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ سمجھیں کہ بہت زیادہ سخی ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت پر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ جو لوگ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو لوگ صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اور اس شخص کی طرف اپنا مال ضائع نہ کرو جس جو دکھاوے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس طرح دی ہے، جیسے ایک چٹان پہ مٹی اور زور کی بارش سے وہ سب کچھ بہہ جائے، ہم پڑھ چکے ہیں، تو اسی طرح ان کی مثال ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خرچ کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو کوئی اجر ملے گا نہیں، اور ان کے لیے پھر شیطان اس کا شیطان دوست ہوتا ہے، شیطان سے برا کوئی بھی دوست ہے نہیں۔ تو وہ جو صدقہ اللہ کی راہ میں کی بجائے، خلوص نیت کے بجائے اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ ایک حدیث ہے جس میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کا ذکر کیا جن کا قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، وہ ایک عالم ہوگا، ایک غازی اور ایک سخی، تین لوگ ہوں گے،
جنہوں میں ریاکاری کے لیے اپنے اعمال سر انجام دیے ہوں گے۔ تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا وہ کہے گا میں نے ہر اس جگہ اپنا مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ تو سخی ہے، تو تجھے سخی کہہ دیا گیا، تو پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے ریاکاری سے جو کام کیا تو ریاکاری اصل میں یہ بھی ایک شرک کی کیٹیگری ہے۔ ریاکاری شرک خفی ہے، یہ بھی ایک چھپا ہوا شرک ہے، ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھاوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے کہ تمہیں کیا ہو جاتا اگر تم لیتمازا علیہم، کیا ہو جاتا تمہیں اگر تم ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس میں سے خرچ کر جو اللہ نے تمہیں دیا، مال تو اللہ کا دیا ہوا، اگر اس میں سے تم خرچ کر دیتے تو تمہارا کیا ہو جاتا، کچھ نہ بگڑتا، نہ دینے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ نہیں دیا تو۔ جس طرح ہم پڑھا نا آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر، وہ جانتا ہے دلوں کے حال، وہ جانتا ہے۔ اس لیے انفاق، اور یہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ انفاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کرتے جیسے بہت تیز آندھی کی طرح جس میں چیزیں اڑتی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صدقات خیرات کیا کرتے تھے۔ وکان اللہ بھی عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر اس نے جو کام اچھائی کی ہے، ہم پڑھا نا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی بھلائی کی تو وہ بھی اس دن حاضر پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی تو وہ بھی حاضر پائے گا۔ تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے بخل یا اب اللہ تعالیٰ کریں گے ایمان کی، اس کے بعد جو صدقات دیتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ یہاں پہ وَإِن حسناتن کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے جو کچھ تم کرو گے نیکی جو لے کے آئے گا اس کے جیسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها امثالها، کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو اس کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس نے برائی کی ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کریں کہ تم اگر نیکی کرو گے تو وہ اس کو ہم بڑھا دیں گے، دگنا کر دیں گے، اور پھر اپنے طرف سے اور بھی زیادہ دیں گے۔ ہم اس کی طرف سے اسے صرف دگنا ہی نہیں کر دیں گے، 10 گنا نہیں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا چاہے دے، اور اجر عظیم، اور اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ پھر یہاں آتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور بس کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک شہید، یعنی جتنی بھی امتیں ہیں ان میں سے ہر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ہر امت میں سے ایک گواہ لے گا، کہ اس کے نبی کو گواہ لایا جائے گا، ان پہ اللہ کے نبی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو اپنا پیغام پہنچایا تو کیا جواب آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی نبی کا علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان لوگوں پر شہید گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو سیدنا ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے فرمایا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے سنوں، تو پھر انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پہنچا اس آیت پہ پہنچا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا کہ کہا کہ بس کرو، میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ادھر سید ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا، میرا پیغام پہنچایا، وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا۔ امت سے پوچھا جائے گا تو امت تو ان کی صاف انکار کر دے، وہ کہے گی جی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں جو ہمیں بتاتا۔ تو حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سیدنا نوح سے کہیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے، سیدنا نوح کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت میری گواہی دے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کر اللہ کے رسول جو ہیں وہ، کیونکہ قرآن میں سارے واقعات آئے ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا، اس میں ہر واقعات آئے ہوئے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ ہے، اس پر وہ پھر گواہی دیں گے، اور ہم پھر ان پہ
گواہی دیں، پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ بے شک انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور پھر تم پر تمہارا رسول بھی گواہ ہوگا۔ یہ اس کا ہم نے پڑھا نا پہلے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں کو شہادت دینے والے ہو جاؤ، یعنی ہم بھی شہادت دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا ہی دیا کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، اور پھر ہم پہ گواہی دیں گے اللہ کے رسول بھی گواہی دیں گے، ہماری گواہی اللہ کے ہاں مانی جائے گی۔ یعنی وہ امت جو بالکل ہی جھٹلا دیتی ہے اپنے نبی کو بھی، ان کے خلاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیں گے، اور آپ ہوں گے گواہ دینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے، مگر اس ایسا بھی ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے خلاف کہیں گواہی نہ پڑ جائے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا، یوم الدین یود الذین کفروا، وہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی سے مراد ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کام بتائے وہ نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کام کرنا، یہ بھی رسول کی نافرمانی میں ہی ہے۔ جتنی بدعات ہیں وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ہے۔ لو تسوا، وہ چاہیں گے کہ زمین ان کے برابر کر دی جائے، یعنی زمین میں وہ دفن کر دیے جائیں، جیسا ہم نے پڑھا نا اس دن لوگ کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، تو یہ بھی چاہیں گے کہ مٹی ہو جاتے، مٹی میں مل جاتے، آج ہم سے سوالات جواب نہ کیے جاتے، یا ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ تو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ہمارا شمار نہ ہو جو یہ چاہیں گے کہ ان کا مٹی میں ملا دیا جائے، اور اس دن کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اس دن بات چھپا نہیں سکے گا۔ آگے جو آ رہا ہے یہ ہے، کاش پہلے جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یا یہ لوگوں جو ایمان لانا تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ قرآن جیسے ہم نے پڑھا نا، شراب جیسے عربوں میں بہت زیادہ پی جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج ایک ساتھ نہیں ان کو حکم دیا اور اس کو منع کیا، بلکہ ہم نے پڑھا جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ پہلے حکم آیا کہ یہ اس کے نقصانات ہیں اور کچھ فائدہ بھی ہے مگر اس کے گناہ زیادہ ہے، اس کے جو ہے وہ نفع کم ہے، پہلے یہ آیا پھر یہ آیا۔ کم سے کم جب نماز پڑھتے ہو، اس نشے کی عادت تو نماز نہ قریب نہ جاؤ، تو نماز تو بہت زیادہ محبوب تھی، صحابہ کرام کو تو بہت زیادہ محبوب تھی، تو انہوں نے اس چیز سے بہت سے لوگوں نے یہ چھوڑ دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کبھی، اور اس کے بعد وہ آخری کو انہوں نے پڑھا کہ یہ عمل شیطان ہے، اس کو بالکل تم چھوڑ دو۔ جو ہم نے اسی کے شروع میں شاید پڑھا ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز خمر، اور ہر نشاور حرام ہے، یعنی جو جس چیز سے بھی نشہ ہو، اور شراب خاص طور سے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے، شراب پر 10 وجہ سے لعنت ہے۔ شراب بذات خود ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا، اور جس کے لیے نچوڑی جائے، اٹھانے والا، اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائے اور اس کی قیمت کھانے والا، سب کے سب ملعون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اس سے توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس سے محروم ہوگا۔ اس طرح یہ آیت کی نزول کی وجہ جیسے ہے کہ پہلے صحابہ کرام بھی پیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی حرمت کا تو آیا نہیں تھا، حرمت کا تو حکم آیا نہیں، جو حرمت کا حکم نہیں آنے سے پہلے صحابہ کرام بھی پی لیا کرتے تھے۔ اس طرح سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کھانا بنایا، پھر ہمیں بلایا اور ہمیں شراب پلائی، شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے مجھے امام بنا دیا، یعنی سیدنا علی امام بن گئے۔ اور آپ نے کیا پڑھا، یہ بھی لکھا کہ آپ اس چیز کو آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا ڈاکٹر اسرار احمد نے کسی چینل پہ کہہ دیا تھا کہ سیدنا علی نے شراب پی، اور تو لوگوں نے ان کو جو چینل سے بھی نکال دیا، اور ان کے خلاف کتنے مظاہرے ہوئے، مگر یہاں پہ خود سیدنا علی کہتے ہیں کہ ہم نے شراب پی اور مجھے امام بنا دیا، اور انہوں نے کیا پڑھا یہ بھی سن لیں۔ انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور کیسے پڑھی انہوں نے پڑھی، میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نشے میں کیا سے کیا بول گئے،
یعنی کہ تم ان کے ہم بھی ان سے بات کرتے ہیں جن کی تم بھی بات کرتے ہو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. کہ اس وقت تم نشے کی حالت میں تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کر رہے ہو، اس تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہو تم کیا کر رہے ہو، اس سے نماز کیا نہ جاؤ. اس سے یہ بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی پتہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کم سے کم اسے ہم جانیں. ما یا لا تعلموا حتیٰ تعلموا تم جانو کہ تم کیا کر رہے ہو. کم از کم نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں. بغیر کہے بغیر سمجھے پڑھنا تو یہاں بھی منع کیا گیا، اس لیے کہا یہاں پہ تو چلو نشے کی حالت میں ہے. مگر جو بندہ جس چیز کو پتہ نہیں تھا اس کو بھی کوشش تو کرنا چاہیے وہ بھی یہ اس پہ آئے کہ وہ جانے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر نماز کے لیے کچھ اور چیزوں کا بتایا گیا. جس طرح آپ صلی اللہ سید عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتے وہ اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے، اور جب نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں نماز ادا کرتے ہوئے مغفرت کی دعا کے بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے. خیر ہم نے تو کیا گالیاں دینی، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، مگر کم سے کم غلط تو پڑھ سکتے ہیں نا. اس لیے جب نیند بھی آئے تو آپ سمجھائے کہ پہلے سو جاؤ اور پھر بعد میں نماز پڑھ لو. تو اس سے ہمیں میرے خیال کرنا چاہیے کم سے کم ہمیں اس بات کو ضرور پتہ ہو کہ جو ہم کیا کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور جب جنابت کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے الا عابر سبیل، مگر یہ کہ راستے سے گزرنے والا ہو. اصل میں اس وقت مسجد نبی میں بہت سے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلا کرتے تھے تو وہ ان کا راستہ مسجد نبی کے سے ہی آنا جانا تھا. پھر آخر بہت بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف ابوبکر صدیق کا دریچہ چھوڑ دو، باقی سب کے دروازے بند کر دیں. تو سب باتیں بند کر دی. آج کل تو خیر کسی کے دروازے بند مسجد میں نہیں کھلتے، مگر اس وقت کی بات ہے جب دروازے مسجد میں کھلے اس سے یعنی گزر سکتا ہے آدمی. اگر جنابت کی حالت میں ہے تو رکے گا نہیں، وہ صرف اس سے گزر سکتا ہے. حتیٰ نماز نہ پڑھو جب تک کہ تغتسلوا تم غسل نہ کر لو. اور پھر کیا فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ جب تم مریض ہو، وَعَلَىٰ سَفَرٍ مریض اور سفر میں ہو، اور تم میں سے کوئی آیا ہو بیت الخلاء سے، یا تم نے اور تم کے ساتھ صحبت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے. یعنی ان سب حالتوں میں اگر تم مریض بھی ہو، سفر میں بھی ہو، مریض ایسا مریض جس کو پانی ویسے منع کیا گیا کہ پانی نہ استعمال کرے، اس کو بھی ضرورت نہیں ہے، اور سفر میں ہو پانی نہ ہو، اور آیا ہو تم میں سے کوئی شفاء حاجت سے اور وہاں پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو، فلم تجدوا ماء تم پانی نہ پاؤ، تیمموا صعیدا طیبا تیمم کر لو، صعیدا کہتے ہیں پاک مٹی کو تو ویسے کہتے ہیں ہم نے پڑھا نا تین سے پیدا کیا ہے بندہ کس لیے کہ یہ وہی مٹی ہوا جب کوئی بھی زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، زمین کے اوپر کوئی بھی چیز جیسے گرد و غبار بھی اگر ہے آپ کے کوئی ٹیبل پر ہی گرد و غبار جمع ہوا تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. صعیدا طیبا پاک مٹی سے آپ تیمم کر لیں اور اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کر لیں. اب یہ دیکھیں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور کتنا آسان. اس کے بھی آپ نزول آپ سے تیمم کی کس وقت، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تیمم یہ کس وقت بتایا گیا، اور اس میں سے ہمیں ہمارا اعتقاد اس پہ توحید اعتقاد اللہ کی وحدانیت پہ کتنا اعتقاد ہونا چاہیے اس سے آپ کو پتہ چلے گا. اس پہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے. قرآن پڑھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے اعتقاد کو بھی ٹھیک کریں. اس کے تیمم کی عادت ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم وہ ایک غزوہ آپ پر یہ تھا نا کہ جب غزوہ میں جایا کرتے تھے تو کسی کا قرہ نکال، جس بیوی کا قرہ جس کا نام تھا وہ ساتھ جایا کرتی. تو ایک غزوہ میں گئے بنی مستلق میں، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب ہم مقام بیدہ ذات عشر پہنچے تو میرا ہار، انہوں نے سیدہ اسماء سے ہار لیا تھا لے کے گئیں تو وہ ٹوٹ گیا، ہار ٹوٹ گیا اور وہ گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے وہیں پڑاؤ فرما لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پڑاؤ ڈال دیا کہ یہاں پہ ہار نہیں ملا، ہار گر گیا. وہاں پہ صحابہ کے پاس نہ پانی بھی نہیں تھا، نہ پانی کو مقام پہ وہاں پر پانی بھی نہیں تھا، اور سب رک گئے اور پتہ چل گیا کہ عائشہ کی وجہ سے رکے. سید ابو بکر صدیق نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے اور سید عائشہ سے کہا کہ تو نے ایسی جگہ پہ لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس پانی اور نہ پانی یہاں ہے بھی نہیں. اور آپ سید عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے گود میں سوئے ہوئے تھے اس وقت. انہوں نے آپ صلی اللہ ابوبکر صدیق نے ان کے کچوکے بھی ان کے یعنی کہ پیٹ میں انگلیوں سے بھی مارا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے، مگر وہ اس وقت نہیں بولی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک انہوں نے جو مسجد جو چاہا انہوں نے ابوبکر صدیق نے کہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صبح کے وقت بیدار ہوئے. آپ صلی اللہ صبح کے در پانی کہیں نہیں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. اور پھر جب سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز ادا کی، سیدہ اسید بن خضیر آپ نے مجھ سے کہا، یعنی سیدہ عائشہ سے کہا، اے آل ابو بکر، یہ پہلی برکت نہیں جو تمہاری بدولت ہمیں حاصل ہوئی، بلکہ تمہاری بدولت ہم پہلے ہی کئی آسانیوں سے فیضاب ہو چکے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ ہار بھی مل گیا. ہار کہاں ملا؟ اونٹ کے نیچے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ ہار کہاں ہے. اپنے یہاں بڑے بڑے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ غیب کا علم لوگوں کو ہوتا ہے. ایک کوئی بھی ادنا سے ادنا صحابی بھی آج کے بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا پیر اس سے کہیں زیادہ رتبے کا مالک ہے. ان کو کسی کو نہیں پتا چلا کہ ہار کہاں ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہار کہاں ہے. ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتا جی فلاں گھر میں پڑی ہے، فلاں کے پاس رکھی ہوئی ہے. کتنی بڑی ہمارے اعتقاد کی کمزوری ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. وہاں پہ صحابہ کرام بھی سارے ہیں، عائشہ صدیقہ بھی ہیں، ابوبکر صدیق بھی ہیں، ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. اور ہار ہی کی وجہ سے سب نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، وہاں رات رکے، کتنی تکلیف ہوئی، مگر اللہ نے ایک تو تیمم کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ تیمم کے لیے آپ کو صاف جہاں سے مٹی ملے آپ تیمم کریں، نماز پڑھیں، کسی حالت میں بھی ہو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نہ چاہے تو ہار جو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے اس کو کسی کی خبر نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں بتایا کہ اونٹ کے نیچے ہار ہے. ابوبکر صدیق پریشان ہو رہے ہیں، سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ خود پریشان ہے، مگر ہار کا کسی کو خبر نہیں. ورنہ تو یہاں تو لوگ بیٹھے بیٹھے فلاں جگہ پہ فلاں چیز پڑی ہے، فلاں بتاتے ہیں، پر ہم اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. اس کی ہمیں اعتقاد ایک اللہ ہی عالم الغیب، اس کے سوا کوئی نہیں. وہ جتنا علم جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، مگر ذاتی طور پہ کسی کو علم نہیں. اس لیے یہ ہمارا اعتقاد اللہ پر ہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جس کو سارا علم، اللہ نے کسی کو علم دیا نہیں. تو یہ آپ نے بتایا گیا کہ آپ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے ان باتوں. جب بھی قرآن پڑھیں تو ایسی کوئی بات آئے تو غور کرنا چاہیے. اور پھر آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا. طریقہ کیا ہے؟ فم سو مسا کر لو وجوہکم ایدیکم، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. یہاں چہروں کا ذکر پہلے ہے، ہاتھ مگر بتایا. طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف زمین پہ ہاتھ ماریں، پھونک مار لیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ ایک پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پہ اور اوپر سے بس کریں، اور وہی چہرے پہ آپ پھیر لیں ایک دفعہ، بس یہ پورا آپ کا وضو ہو گیا، اور کہیں کرنے کچھ بھی ضرورت نہیں. سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 باتوں کے باعث لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے. ہماری صفیں فرشتوں کے صفوں کی طرح ہیں، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو مٹی ہی کو ہمارے لیے پاکی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اور جب پانی پا لے تو اسے اپنے جسم پر استعمال کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ سکھایا. آپ نے اپنے دست مبارک کو زمین پر مارا، پھر اس میں پھونک مار کر اس کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو مل لیا، بس یہ پورا تیمم ہو گیا. سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں. ایک، میں نے ایک مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور ذریعہ طہارت قرار دیا گیا، لہذا میری امت کے آدمی پر جہاں نماز کا وقت آئے وہ اسی جگہ نماز ادا کر لے. اس کے پاس مسجد بھی ہے اور طہارت کا سامان بھی، یعنی زمین اس کی مسجد ہے اور طہارت کا سامان مٹی ہے. میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا. مجھے شفاعت عطا کی گئی
اور ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا تا مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا. یعنی آپ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے، اور پوری انسانیت کے لیے. بس پہلے جو جتنے بھی نبی تھے اپنی امتوں کی طرف آتے تھے. ہم نے پڑھا نا ایک وقت میں بہت بار نبی آیا کرتے تھے، ایک قبیلے میں کوئی اور، دوسرے میں اور. آپ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے بن کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے سمجھ عطا فرمائے، اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آج کا کوئی سبق کا سوال ہو تو بتائیں. چلو ٹھیک ہے کلاس. جی البنا. سبق سے تو نہیں ہے رشید ماموں، یہ پوچھی تھی میں روزے کی حالت میں اسٹیم لے سکتے ہیں؟ نہیں لینی نہیں چاہیے. نہیں لینی چاہیے. جیسے انہیلر تو منع ہے تو اسٹیم بھی منع ہے. اچھا تو اسی کی طرح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.